السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اس چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ بہار بورڈ سے کلاس 10 کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس چینل سے جڑ جائیں، ان کی اردو کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ناول فہمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، اس کے کوشچن آنسر کریں گے۔ اس کے رائٹر ہے ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے۔ اور مختصر ترین سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر احمد 6 دسمبر 1836 کو ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، نذیر احمد کے کسی 2 ناول کا نام لکھیے۔ نذیر احمد کے کسی 2 ناول کا نام لکھیے۔ تو نذیر احمد کے ناول کے نام مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 میں مرۃ العروس، اس کی اشاعت 1869 میں ہوئی۔ نمبر 2 ہے نبات العنش، اس کی اشاعت 1872 میں ہوئی۔ نمبر 3 ہے توبۃ النسوء، اس کی اشاعت 1877 میں ہوئی۔ نمبر 4 ہے فسانہ مبتلا، اس کی اشاعت 1885 میں ہوئی۔ اور نمبر 5 ہے رؤیا صادقہ، اس کی اشاعت 1884 میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 3 ہے، فہمیدہ اور حمیدہ نسوء کی کون تھی؟ تو آنسر ہے فہمیدہ نسوء کی بیگم تھی اور حمیدہ مجلی بیٹی تھی۔ کوشچن نمبر 4 ہے، نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ تو جواب ہے نذیر احمد نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے اور معاشرہ کی اصلاح کے لیے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، زیر نصاب ناول کے اقتباس کے 2 کرداروں کے نام لکھیے۔ اس ناول میں جن کا کردار سامنے آیا 2 کرداروں کے نام لکھیے۔ تو زیر نصاب ناول کے کرداروں کے نام توبۃ النسوء 1 ہے، فہمیدہ 2 اور تیسرا حمیدہ۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا کوشچن ہے مختصر سوالات۔ مختصر سوالات کا پہلا سوال ہے، نذیر احمد کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ نذیر احمد بزرگوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کی پیدائش افضل گڑھ کے بستی کوڑیر میں ہوئی۔ والد کا نام سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں اپنے والد سعادت علی سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ مولوی نصر اللہ سے بھی عربی کی معیاری کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ پھر نذیر احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1845 میں دہلی گئے اور 1853 تک دہلی میں مقیم رہے۔ اسی دوران مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ان کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ہے، حصول معاش کے لیے وہ پنجاب گئے اور ٹیمپل میں 40 روپے ماہوار پر ملازمت کی، لیکن اس ملازمت سے مطمئن نہیں تھے، استعفیٰ دے دیا اور کانپور میں مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہو گئے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیے۔ فہمیدہ کے کردار پر مختصر روشنی ڈالیے۔ فہمیدہ نے اس ناول میں ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اپنے بیٹی حمیدہ کو اللہ کی پہچان اس طرح کرائی کہ حمیدہ کے ذہن میں دوسری بات آ ہی نہیں سکتی۔ ہر سوال کا جواب بچی کو خوب اچھے انداز میں دیا، جس سے اللہ کی پہچان خوب اچھی طرح سے ہو گئی، اور فہمیدہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ سرگردہ رہتی تھی، یعنی ایکٹیو رہتی تھی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، اردو کے کسی 5 ناول کا نام لکھیے۔ اردو کے 5 ناول کا نام، مرۃ العروس، دوسرا نمبر توبۃ النسوء، تیسرا فسانہ مبتلا، چوتھا رؤیا صادقہ، 5واں نبات العنش۔ اور چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مختصر سوالات میں کا چوتھا سوال ہے، سر سید کے عناصر خمسہ کی حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ ناول نگاری میں عناصر خمسہ پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرۃ العروس کی اشاعت 1869 میں ہوئی۔ اس کے بعد 1872 میں ان کا ناول نبات العنش شائع ہوا، اس میں تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کا آخری ناول رؤیا صادقہ جو 1884 میں شائع ہوا، زیادہ تر آپ کے ناول میں اصلاحی باتیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور ناول کے لیے آپ نے ایک میدان تیار کر دیا۔ 74 سال کی عمر میں فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 کو آپ کا وصال ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ کوشچن نمبر 5 ہے، اصلاحی جذبے پر 5 جملے لکھیے۔ اصلاحی جذبے پر 5 جملے لکھیے۔ تو اصلاحی جذبے پر 5 جملے، نسوء اپنے خاندان کے مکھیا ہونے کے ساتھ ساتھ خاندان کے تمام افراد کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ آپ کے ناول میں زیادہ تر اصلاحی باتیں ہوا کرتی تھیں اور آپ کے اندر بہت زیادہ اصلاح کی فکر تھی، جس کو ہم اس ناول کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔
کہ کس طرح حمیدہ کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ ایسا جذبہ سب کے اندر ہو تو ہمارا معاشرہ بھی خوشنما ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے اندر جان کی فکر ہے لیکن اصلاح کی فکر نہیں۔ آپ اصلاح کی کوشش کریں، جان کی حفاظت اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، طویل سوالات کا پہلا سوال ہے، نذیر احمد کے ناول نگاری کا جائزہ لیجیے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کا ناول بہت مشہور ہوا اور آپ کے ناول میں اصلاحی باتیں ہوا کرتی تھی اور آپ کے اصلاح کی فکر سے لکھتے تھے، نام و نمود کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی باتیں قارئین کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے اصلاح کار ہے، یعنی اصلاح کرنے والی ہے۔ اور کوشچن نمبر 2 ہے، اردو میں ناول نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ ناول نگاری پر مضمون نثر میں لکھی جانے والی صنف ہے جو بنیادی طور پر مغربی ادب کے دین ہے۔ برطانیہ کی خاتون ادیبہ کلارا دیوز نے ناول کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ گویا ناول نگاری کا مقصد حقیقی زندگی اور اس کے ماحول کی ترجمانی سچے طور پر کرنا ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی پلاٹ، کردار اور مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات ہے۔ اور چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 3 ہے، زیر نصاب اقتباس کا مرکزی خیال پیش کیجیے، یعنی اس سبق ناول کا خلاصہ بتائیے۔ اس پورے اقتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ فہمیدہ اور حمیدہ دونوں کے درمیان مکالماتی انداز میں اصلاحی گفتگو۔ اللہ کی پہچان، اللہ ایک ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کو کھلاتا ہے، عبادت اس کی کرنی چاہیے، گویا کہ بہترین انداز میں اللہ کی پہچان کرائی۔ 14 نمبر سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ مندرجہ ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ تو 1 نمبر میں ہے، اس دیش میں ہر نوعیت کے کھلاڑی ہیں، یعنی نوعیت پر جملے ہیں۔ اس کے بعد ہے، اسکول میں کئی قسم کے پھول ہیں، قسم پر جملے ہیں۔ ماں باپ کے آگے ضد نہ کرو، ضد پر جملے ہیں۔ بخار آنے پر آرام کرو، تو یہ بخار پر جملے ہو گئے۔ اپنی زندگی کا ایک ضابطہ بناؤ، ٹھیک ہے، یہ ضابطہ پر ظلم ہے۔ ماں باپ کا ادب کرو، ادب پر ظلم ہے۔ بولنے میں اچھے الفاظ کا استعمال کرو۔ کوشچن آنسر کا سلسلہ مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو سمجھنے میں دشواری ہو، دقت ہو، کوئی لفظ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ بالکل کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو نمبر بھی دیا جا رہا ہے، اس پر آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں دوسرے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔